الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے قیامت کا دن۔ یہ وہ دن ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس دن کا ذکر آیا ہے تاکہ انسان غافل نہ ہو۔ قیامت کا دن ہے کیا؟ قیامت کا دن وہ دن ہے جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی، انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ اولاد۔ اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو صرف اور صرف جو ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، صرف وہی ہمارے لیے کام آئیں گے، وہی ہمارے لیے گواہی دیں گے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوں گے۔ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی جائیداد بنا لی ہے، یہ 4 گھر بنا لیے ہیں، یہ اتنے پلاٹس بنا لیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا ٹوٹل جو ہے سرمایہ ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن ہمارا کل سرمایہ کیا ہوگا؟ ہمارے نیک اعمال۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو قیامت کی نشانیاں جو کہ اللہ پاک نے پہلے ہی بیان کی ہیں، ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے جو عام آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے بے حیائی کا عام ہونا۔ ایسے بے حیائی پھیلی ہوئی ہے آج کل، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک ایپس پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ ظلم، ناانصافی بڑھ جانا، ہر طرف دیکھ لیں غریب جو ہے وہ پستا ہی جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ ظلم زیادتی کر کر کے مال کی حرص میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ہیں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو دیکھیں تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اب قیامت دور ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا تو ہر شخص کو اس کا جو ہے اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا۔ اگر تو کسی شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے تو وہ تو خوشی سے جھوم اٹھے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کامیاب لوگوں میں سے ہوں۔ اور جس کے بائیں ہاتھ پہ پکڑا دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا، اور وہ اسی ٹائم پکار اٹھے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور جو اللہ پاک کے قریب ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، وہ تو اس پل سے ایسے گزر جائیں گے کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا، اور جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اس دن سب لوگ اپنے حال سے پریشان ہوں گے۔ اس دن سب کے ذہن میں یہی آئے گا کہ کاش میں نے دنیا میں یہ نہ کیا ہوتا، میں نے دنیا میں اپنے آپ کو مگن اتنا نہ کر لیا ہوتا کہ میں قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں بھول گیا ہوتا، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ لیکن اس دن تو جو ہے وہ کوئی بھی نہ تو رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ہی ہم نے جو جائیدادیں بنا دی ہیں وہی کام آئیں گی۔ اگر ہمارے کچھ کام آئے گا تو وہ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ آخر میں فیصلہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا۔ نیک لوگوں کو جنت ملے گی جہاں پر نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ بیماری ہوگی۔ وہاں پر اگر کچھ ہوگا تو صرف خوشیاں ہوں گی، سکون ہوگا۔ اور جو ہوں گے نافرمان، ان کے لیے جہنم ہوگی، آگ کا عذاب ہوگا، پیاس ہوگی، درد ہوگا۔ وہ وہاں بار بار پکاریں گے لیکن وہاں پہ کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب باتیں ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت کو، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ کیسے جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے 2 دن بعد، 1 دن بعد، تو ہمیں فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی ایگزام کی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں
ہوئی ہوتی تب بھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اگلے مہینے میں یا اگلے 2 مہینوں میں ہمارے ایگزامز آنے والے ہیں، ہمارے بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو ہم کیسے ان پہ سختی کرتے ہیں کہ پڑھیں، اپنے ایگزام کی تیاری کریں۔ لیکن جو ہمارا سب سے اہم ایگزام ہے، سب سے اہم ہمارا جو پیپر ہے، اور جو ایسا پیپر جو آؤٹ بھی ہو چکا ہے، جس میں ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس میں کیا سوالات آئیں گے، ہم پھر بھی اس کی تیاری نہیں کر رہے، تو یہ بہت جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی تیاری کر لی ہے اس پیپر کی، اس دن کی۔ تو اگر آپ بھی قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو نماز قائم کروائیں۔ جیسے انسان نماز قائم کرتا ہے تو اس سے بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور آٹومیٹکلی ہمارے دل سے وسوسے، خیالات جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، صرف اگر ہم نماز کی ہی پابندی کر لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ قرآن پاک پڑھنے والے کے دل سے زنگ، سیاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے دل سے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی سیاہی جو ہے وہ مٹتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان 2 چیزوں پر ہی فوکس کر لیں تو آپ جو ہیں وہ 80% اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ان چیزوں کا خیال کریں، حلال رزق کمائیں، حرام سے بچیں، جتنا ہو سکتا ہے بچیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ حرام سے بچیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کریں، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لیکن جب کل قیامت آ جائے گی تب ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، تب ہمارے پاس صرف اور صرف افسوس ہوگا، ہم کہیں گے کہ کیوں ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مگن کر لیا۔ تو سب مل کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو آج سے ہی تیار کرتے ہیں نماز کے لیے، قرآن پاک کے لیے، قیامت کے لیے، اس پیپر کے لیے جو ہم نے دینا ہے، جو سب سے اہم ہے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمارے حساب کو آسان فرمانا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ آمین یا رب العالمین۔